صلاح الدین ایوبی عراق کے ایک گاؤں تکریت میں پیدا ہوئے اور فوج میں بھرتی ہوئے۔ ایک عام سپاہی تھے، لیکن ان کا چچا وہ ایک اعلیٰ افسر تھا فوج میں، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ بھی حضور کے بہت بڑے عاشق ہیں۔ وہ فوج کے اس وقت کمانڈر تھے۔ تو نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کے چچا کو حکم دیا مصر پر اسلامی پرچم لہرانے کا۔ صلاح الدین ایوبی کے چچا نے مصر فتح کیا، اور جب وہ فوت ہوئے تو مصر پر صلاح الدین ایوبی کو ہی گورنر بنا دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی ہوں یا نور الدین زنگی، نور الدین زنگی جب فوت ہوئے تو پھر صلاح الدین ایوبی کو فوج کا کمانڈر بنا دیا گیا۔ تو دیکھیں، ایک عام سپاہی جو تکریت گاؤں میں پیدا ہوا ہے، فوج میں بھرتی ہوا ہے، کس طرح اللہ نے اسے عزت اور عظمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ نور الدین زنگی ہوں یا صلاح الدین ایوبی، دونوں نماز کے پابند تھے، ریشمی لباس نہیں پہنتے تھے، مال نہیں جوڑا۔ صلاح الدین ایوبی پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، حالانکہ انہوں نے کئی ملک فتح کیے ہیں، فلسطین بھی فتح کیا، بیت المقدس، اور شام، یمن، مصر، کتنے ملک فتح کیے، لیکن ان پر زکوٰۃ نہیں فرض ہوئی۔ جو مال آتا تھا غرباء میں تقسیم کر دیتے تھے۔ حج نہیں فرض ہوا، صاحب استطاعت نہیں ہوئے۔ جب مصر فتح کیا تو محل میں داخل ہوئے تو آپ جانتے ہیں بادشاہوں کے محلات میں زر و جواہرات اور خزانے کے ڈھیر ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس میں سے کوئی دولت اپنے ذاتی تصرف میں نہیں لائی، بلکہ وہ سارا مال بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اور اس پر مورخین حیران ہوتے ہیں کہ بادشاہوں کا جو محل تھا اس کا ایک حصہ صلاح الدین ایوبی نے درویشوں کو دے دیا، وہاں خانقاہ بنے گی۔ کچھ حصہ شفا خانے کو دے دیا، یہاں غریبوں کے لیے ہسپتال بنے گا۔ کچھ حصہ ایک درسگاہ کو دے دیا کہ یہاں مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم کا اہتمام ہوگا۔ کچھ حصہ عامت الناس کے لیے کھول دیا گیا۔ تو صلاح الدین ایوبی ایک ایسا حکمران گزرا ہے جس نے ملک فتح کیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا رعب اور صلاحیتیں عطا فرمائیں، لیکن صلاح الدین ایوبی نے ان سے دنیا نہیں کمائی بلکہ آخرت کمائی۔ کبھی ایسا دور تھا کہ ہمارے حکمران درویش صفت ہوتے تھے، کبھی ایسا دور تھا کہ مسلم فوج کے جو کمانڈر ہیں وہ صوفیاء میں سے ہیں، دن کو جنگ لڑ رہے ہیں، رات کو مسلح بچھا کے رب کے آگے رو رہے ہیں۔ ان کا کردار درویشوں والا تھا۔ حالانکہ ملک فتح کر رہے ہیں، فوج کے کمانڈر ہیں، اس کے باوجود دنیا کی ہرس نہیں ہے۔ ان کا کردار کیا تھا کہ وہ اپنی ساری محنت اور کوشش سے، اپنی جد و جہد سے دنیا کو منزل نہیں بنا رہے، بلکہ ان کی منزل آخرت ہے۔